العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور اللہ. محترم بھائیوں اور بزرگوں، مروی ہے کہ سیدنا حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام آپ نے ایک مرتبہ بارگاہ رب العزت میں عرض کیا: اے اللہ، تو ہی بندوں کو پیدا کرنے والا ہے، انہیں روزی بھی تو دیتا ہے، ان کی پرورش بھی تو فرماتا ہے، پھر کیا ماجرا ہے کہ روز قیامت کچھ بندوں کو جنت میں بھیجے گا اور کچھ بندوں کو دوزخ میں ڈالے گا؟ جنت میں جانے والے خوش بخت، دوزخ میں ڈالے جانے والے بدبخت. لیکن بندے تو تیرے ہی ہیں، وہ جنت میں جانے والے بھی تیرے بندے، وہ دوزخ میں ڈالے جانے والے بھی تیرے بندے. پھر یہ فرق کیوں ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کا ایک نام حکیم بھی ہے کہ اس کے کام حکمت پر مبنی ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا، براہ راست جواب نہیں دیا، بلکہ فرمایا کہ اے موسیٰ، زمین میں سبزی اگاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق سبزی اگائی اور سبزی پک کر تیار ہو گئی. اور میں یہاں عرض کرتا جاؤں کہ حضرت آدم علیہ السلام جب سبزی اگاتے تھے، صبح اگاتے تھے، شام کو پک کر تیار ہو جاتی تھی. تو پہلا دور اور اب کے دور، ان میں فرق ہے. اب تو سبزی وغیرہ سال لگ جاتے ہیں، کئی مہینے لگ جاتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سبزی کو اگایا، جب وہ پک کر تیار ہو گئی تو اسے کاٹ لیا. اب اللہ تعالیٰ کی جناب میں عرض کی، مولا
تیرے حکم کے مطابق میں نے سبزی اگائی اور اسے کاٹ لی، اب کیا ارشاد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ یہ بتاؤ کہ تم نے اپنی سبزی کے ساتھ کیا کیا؟ عرض کیا مولا جو سبزی پک کر تیار ہوئی اچھی تھی، بہتر تھی، اسے میں نے کاٹا، اپنے گھر لے آیا، اور جو سبزی کچی رہ گئی، صحیح طور پر پکی نہیں، کسی لائق نہیں تھی، کسی کام کی نہیں تھی، کچرا بن گئی تھی، اسے میں نے کچرے پر ہی پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ یہ جو کام تو نے کیا ہے یہی کام میں بھی کرتا ہوں۔ جو کام تو نے اپنی سبزی کے ساتھ کیا وہ کام میں اپنے بندوں کے ساتھ کرتا ہوں۔ جو میرے کام کے بندے ہوتے ہیں انہیں میں جنت میں داخل کر دیتا ہوں، اور جو بیکار بندے ہوتے ہیں انہیں میں دوزخ میں ڈال دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا وہ کون بندے ہیں جو بندے بھی ہوں اور تیرے کام کے نہ ہوں، بیکار ہو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لا الہ الا اللہ سے روگردانی کرے گا وہ بیکار بندہ ہے، ایسوں کے لیے میں نے دوزخ بنائی ہے، اور جو لا الہ الا اللہ کو مانے گا، اسے تسلیم کرے گا، اس کا اقرار کرے گا، دل سے اسے قبول کرے گا، اس کے لیے میں نے جنت کو بنایا ہے۔ سبحان اللہ تعالی، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس وقت زمین پر اربوں کافر رہ رہے ہیں، اربوں کافر رہ رہے ہیں، مشرک ہیں، کافر ہیں، بتوں کو پوجنے والے، درختوں کو پوجنے والے، سورج کو پوجنے والے، چاند کو پوجنے والے، آگ کو پوجنے والے۔ ایک ایسا فرقہ، ایسا دین ہے وہ روح کے پجاری ہیں، روح کو پوجتے ہیں۔ اور بھی طرح طرح کے ادیان دنیا میں پائے جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان ادیان میں سے نہیں کیا، ہمیں اسلام دیا، ایمان دیا، کلمہ دیا، مسلمان بنایا۔ کیا آپ اسے نعمت نہیں سمجھتے؟ یہ ایسی نعمت ہے کہ کوئی دوسری نعمت اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی۔ دولت ہو، جائیداد ہو، اولاد ہو، عہدہ ہو، دنیا جہان کی بادشاہت بھی ہو، اور اگر اسلام نہ ہو تو کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے بے مانگے ہمیں مسلمان کیا۔ کیا ہم نے اللہ سے مانگا ہمیں اسلام دے دے، ایمان دے دے، قرآن دے دے، کلمہ دے دے؟ اس نے اپنے فضل سے ہمیں ایمان دیا، اسلام دیا، دوزخ سے بچنے والوں میں شامل کیا۔ اب یہ ہمارے اوپر چھوڑا کہ تمہیں میں نے دین دے دیا، اسلام دے دیا، قرآن دے دیا، اپنا کلمہ دے دیا، اپنا محبوب دے دیا، اب دوزخ سے تمہیں بچانے کا اہتمام کر دیا۔ اب دوزخ سے تم کامل طور پر جبھی بچو گے جب تم اس اسلام پر مرو گے، اس ایمان پر مرو گے، اس قرآن پر مرو گے، اس کلمہ پر مرو گے، میرے محبوب کی محبت پر مرو گے، تو پھر تم کامل طور پر دوزخ سے بچ سکو گے۔ تو ابھی تمہیں کلمہ مل گیا، نعمت مل گئی، قرآن، اسلام، دین، ایمان مل گیا۔ اگر تم نے اس کی حفاظت کی، اس کے تقاضوں کو پورا کیا، مجھے خوش کیا، تو مرتے وقت اگر تمہارا ایمان سلامت رہا،
اسلام لے کر دنیا سے گئے، کلمہ پر تمہارا خاتمہ ہوا، پھر تم دوزخ سے بچ جاؤ گے، جنت میں چلے جاؤ گے۔ اور اگر اب تو تم مسلمان ہو، اب تو تم قرآن والے ہو، ایمان والے ہو، نبی والے ہو، لیکن مرتے وقت بے ایمان ہو گئے، مرتے وقت اگر اسلام نہ رہا، مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہوا، مرتے وقت دل میں کلمہ کی عظمت نہ ہوئی، تو تم سیدھے دوزخ میں جاؤ گے۔ اور میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سناتا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ کافر ہوتا ہے، ساری زندگی کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے، یہاں تک کہ دوزخ سے ایک ہاتھ ایک بالشت قریب رہ جاتا ہے، اتنا دوزخ سے قریب ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ کا اس پر فضل ہوتا ہے، اس کے منہ سے کلمہ نکلتا ہے، اللہ اسے توفیق دیتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے۔ ساری عمر کفر میں رہا، شرک میں رہا، مرتے وقت کلمہ کی توفیق مل گئی، اسلام مل گیا، خیر کا کلمہ نکلا، اللہ نے دین دے دیا، اور وہ جنتی ہو گیا۔ اور مزید فرمایا کہ ایک شخص وہ ہے ساری عمر مسلمان رہا، کلمہ پڑھتا رہا، ایمان والا رہا، ساری زندگی، یہاں تک کہ جنت سے ایک ہاتھ ایک بالشت قریب رہ گیا، اور پھر اس کی منہ سے ایک ایسا کلمہ نکلا، ایک ایسی بات نکلی، ایسا کام ہوا کہ سب کچھ بہہ گیا اور وہ سیدھا دوزخ میں گیا۔ تو اپنے ایمان کی قدر کرو۔ افسوس آج 5000 کے نوٹ کی جتنی ہم حفاظت کرتے ہیں، اس کے 10واں حصہ بھی ہم اسلام کی حفاظت نہیں کر رہے۔ 5000 کا نوٹ جیب میں لے کر بازار میں جائیں، بار بار خیال آتا جیب میں پیسے ہیں، اور یہ دین لے کر بازار جائیں، کبھی خیال آتا لٹ نہ جائے، شیطان لٹیرا ڈاکو لوٹ نہ لے، جیب کترے سے تو ڈر لگ رہا ہے، لیکن جو ایمان کا ڈاکو شیطان جو ہمارے اندر بھی داخل ہو جاتا ہے، آج اس سے حفاظت کا کوئی سلسلہ دور دور تک دکھائی نہیں دیتا۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، میں آپ کو کوئی عام بات نہیں کہہ رہا، آپ مجھے بتائیں آپ کی نظر میں ایمان کی قدر و قیمت کیا ہے؟ ایک بزرگ رو رہے تھے بیٹھے ہوئے، لوگوں نے پوچھا حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں نے یہ حدیث پڑھی جس کا خاتمہ لا الہ الا اللہ پر ہوگا وہ جنتی ہے۔ لوگوں نے کہا حضور یہ حدیث رونے والی تو نہیں ہے، یہ تو بشارت ہے، خوشخبری ہے، اس پر تو خوش ہونا چاہیے۔ فرمایا میں کیوں نہ روؤں، یہ حدیث تو سچی ہے، واقعی جس کا خاتمہ لا الہ الا اللہ پر ہوگا تو وہ جنت میں جائے گا، وہ جنتی ہے، مگر یہ کہاں کنفرم ہے، یہ کہاں سے مجھے کوئی یقین دلاتا ہے کہ میرا خاتمہ لا الہ الا اللہ پر ہوگا؟ میں تو اس بارے میں رو رہا ہوں کہ شیطان بہت بڑا عابد و زاہد تھا اور راندہ درگاہ ہو گیا، بلم بن باورا بڑا ولی تھا
اور آخر کار دوزخ میں کتے کی شکل میں ڈالا جائے گا۔ اور بھی کئی لوگ گزرے ہیں اپنے وقت میں بہت بڑے بڑے پرہیزگار متقی ولی تھے، لیکن آخر مرتے وقت ایمان برباد ہو گیا۔ تو میں تو اس بات پر رو رہا ہوں کہیں مرتے وقت میں برباد نہ ہو جاؤں۔ وہ ولی اللہ ہو کر ڈر رہے ہیں، رو رہے ہیں کہیں دولت ایمان لٹ نہ جائے، اور آج ہم میں سے کوئی اس کا غم کرتا ہے؟ آج سب کو فکر ہے کہ کہیں مال نہ لٹ جائے، کہیں مکان نہ لٹ جائے، کہیں پلاٹ پہ قبضہ نہ ہو جائے، کہیں یہ دولت نہ چلی جائے، کہیں اولاد کو یہ کچھ نہ ہو جائے۔ دنیاوی نعمتوں کی تو ہم بڑی قدر کرتے ہیں، لیکن جو نعمت عظمیٰ ہے، سعادت کبریٰ ہے کلمہ شریف، کلمہ جو سعادت عظمیٰ، ایمان، اسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، آج اس کی قدر دور دور تک نظر نہیں آ رہی۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، قدر کرنے والے قدر کرتے ہیں، یہ ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، شیطان ہم پر حاوی ہو گیا، نفس نے ہمیں اپنے قابو میں کر لیا، جو چیز قیمتی تھی ہم نے اسے چھوڑ دیا، جو چیز ردی تھی اسے ہم نے پکڑ لیا۔ مجھے بتاؤ، آپ سب کو پتا ہے یہ حدیث پاک کہ دنیا اللہ تعالی کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ یہ حدیث آپ نے سنی؟ نہیں سنی تو اب سن لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، کسی کافر کو پینے کا پانی نہ ملتا۔ اللہ کے یہاں تو دنیا ذلیل، حقیر، مچھر کے پر کے برابر بھی ویلیو نہیں رکھتی، اور آج دنیا ہمیں سب سے زیادہ عزیز، پیاری، محبت، ہمارا دل دنیا میں لگا ہوا ہے، ہم دنیا کی محبت کا شکار ہیں۔ دنیا کی پیچھے یہ قتل و غارت گری ہو رہی ہے، یہ چوری ڈاکہ ہو رہا ہے، یہ بدنگاہیاں ہو رہی ہے، یہ لوٹ مار ہو رہا ہے، یہ لڑائی جھگڑے جو ہو رہے ہیں، یہ دین کی خاطر نہیں ہو رہے، یہ دنیا کے پیچھے ہو رہے ہیں۔ یہ دنیا کی محبت میں بچہ بڑا، مرد عورت سب جو ڈوبے ہوئے ہیں، اس کے انجام پر غور کیا؟ دین جو اللہ کو بہت زیادہ پیارا ہے، دین جو اللہ کو محبوب ہے، دین جو اللہ تعالیٰ کو عزیز ہے، آج ہم اس کی طرف کوئی راغب نہیں، اس کی حفاظت کرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں، اور جو دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک حقیر ترین ہے، آج سب اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ پھر بتائیے بندے کیسے کہلائیں گے؟ اللہ کا بندہ تو وہ ہے جو اللہ کی رضا میں راضی ہو، جو چیز اللہ کو محبوب، بندے کو وہی محبوب۔ اللہ تعالیٰ جس چیز سے نفرت کرے، بندہ بھی نفرت کرے، لیکن آج جس چیز سے اللہ تعالیٰ نفرت کرے، حقارت سے جسے دیکھے، اس سے ہم محبت کر رہے ہیں، اور جس سے اللہ محبت کر رہا ہے، آج ہماری توجہ اس طرف ہے ہی نہیں۔ خود سے پوچھو کہ ہم اپنا دین بچانے کی کتنی فکر کر رہے ہیں، ہم اپنے دین کی حفاظت کے لیے کہ ہمارا خاتمہ دین پر ہو، اسلام پر ہو، کلمہ پر ہو، اس کے لیے دعائیں کتنی کر رہے ہیں۔ ہم تو دعا بھی دنیا کے لیے کرتے ہیں، آج اللہ سے اپنا دین نہیں مانگ رہے، دین پر خاتمہ اور خیر نہیں مانگ رہے، آج جو بھی دعا ہو رہی ہے وہ بھی دنیا کے لیے۔ اس پر غور کریں، ان قریب مر جانا ہے، اور یہ حقیقت یاد رکھیں، اگر کلمہ پر مرے تو پھر قبر میں جنت کی کھڑکی کھلے گی۔
اور اگر کلمہ نصیب نہیں ہوا، اسلام پر نہیں مرے، اپنی لائف دیکھ لیں، ہم اسلام پسندے ہیں؟ کیا ہم اسلام کو پسند کرتے ہیں، یا ہم اسلام کے دشمن یہود و نصارہ، ہندو مجوسی، ان کے رسم و رواج کو پسند کرتے ہیں، ان کے فیشن کو پسند کرتے ہیں، ان کی تہذیب کو پسند کرتے ہیں، ان کی تعلیم کو پسند کرتے ہیں، ان کے پیچھے چلے ہوئے ہیں، یا رسول اللہ کے دین کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ خود سے پوچھ لو کہ ہم اسلام پسندے ہیں یا نہیں۔ اور اگر اب آپ دیکھ لیں کہ ہمارا وقت جو ہم وقت گزار رہے ہیں، ہم موت کی طرف جا رہے ہیں، جو ہم وقت گزار رہے ہیں، ہر گزرنے والا دن ہماری زندگی میں کم ہو جاتا ہے، اور ہم موت سے ایک دن قریب ہو جاتے ہیں، پھر 2 دن قریب ہو جاتے ہیں، یوں روزانہ قبر سے، موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ تو کیا روزانہ ہم اسلام سے بھی قریب ہو رہے ہیں، قرآن سے بھی قریب ہو رہے ہیں، دین سے بھی قریب ہو رہے ہیں، رسول اللہ کی محبت سے بھی قریب ہو رہے ہیں؟ بندے کا احوال بتاتا ہے کہ یہ کدھر جا رہا ہے۔ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہونا ہے تو پھر ہمارا طور طریقہ بتائے گا راستہ ہمارا کون سا ہے۔ ہمارا راستہ ہو یہودیوں والا، ہمارا طریقہ ہو عیسائیوں والا، ہمارے رسم و رواج ہو ہندوؤں والے، اور ہم یہ کہیں کہ میں ایمان پر مرنا چاہتا ہوں، تو پھر یہ 2 رنگی نہیں تو کیا ہے، یہ منافقت نہیں تو کیا ہے؟ خدارا اپنے آپ کو بدلیں۔ یہ اسلام، یہ ایمان، یہ قرآن، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یہ سرمایہ اعلیٰ ہے، دولت عظمیٰ ہے، نعمت کبریٰ ہے۔ ایسی نعمت کافروں کے پاس نہیں، ان کے پاس ہزاروں دولت صحیح مگر ایمان نہیں ہے۔ آپ کے پاس ایمان ہے، آپ اپنے ایمان کی قدر کریں، ایمان کی حفاظت کریں، اسلام کی حفاظت کریں اور اسلام کی قدر کریں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، اگر ایمان پر مرے، اسلام پر مرے، کلمہ پر مرے، قرآن پر مرے، رسول اللہ کی محبت پر مرے، تو مرتے ہی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی۔ اور اگر کلمہ نصیب نہ ہوا، ایمان نصیب نہ ہوا، تو پھر قبر میں جیسے ہی جائیں گے دوزخ کی کھڑکی کھول دی جائے گی۔ حدیث پاک میں ہے کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اب خود سوچ لو ہم کدھر جا رہے ہیں؟ اپنی قبروں کو جنت کا باغ بنانے کے لیے عمل کر رہے ہیں، یا دوزخ کا گڑھا بننے والے اعمال کر رہے ہیں؟ اپنے کردار پر غور کرو، اپنے گفتار پر غور کرو۔ آنکھوں سے کیا دیکھتے ہیں؟ کیا وہ جو دیکھ رہے ہیں وہ قبر کو جنت بنانے والا ہے یا دوزخ؟ کانوں سے کیا سن رہے ہیں؟ زبان سے کیا بول رہے ہیں؟ روزی کون سی کما رہے ہیں؟ بندوں کے حقوق کیسے ادا کر رہے ہیں؟ ہمارا عمل، کردار کیا قبر کو جنت کا باغ بنانے والا ہے یا دوزخ کا گڑھا بنانے والا ہے سوچنے کی بات، اسے بار بار سوچ۔ اب قدر کرنے والوں کو دیکھو، سیدنا حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے تھے، آپ سیاحت بھی فرمایا کرتے تھے۔ ایک ویرانے سے گزر ہوا، ایک کٹیا کو دیکھا، آپ کو حیرانی ہوئی کہ ویرانے میں کٹیا۔ آپ قریب تشریف لے گئے، جب داخل ہوئے کٹیا میں دیکھا کہ ایک نابینا شخص ہے وہاں، اندھا آنکھوں سے، اور اس کے جسم پر جذام کا مرض ہے، جس میں جسم کی کھال گلتی ہے، فالج کا بھی اٹیک ہوا ہے اس کو۔
کمزور. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے وہ دعا کر رہا تھا الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ فضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. شکر ہے اس ذات اللہ کے لیے جس نے مجھے اس بلا سے عافیت بخشی جس میں اس کی بہت ساری مخلوق، بہت سارے بندے، بہت سارے لوگ مبتلا ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ بھائی تم پر کتنی مصیبتیں آئی ہوئی ہیں، آنکھیں بھی نہیں ہیں، جسم گل رہا ہے، فالج زدہ ہو، بیمار پڑے ہو، تنہا ہو، ویرانے میں ہو، کون سی ایسی مصیبت جو تم پر نہیں؟ تم کس بلا، کس مصیبت سے بچنے پر شکر کر رہے ہو؟ تو وہ شخص بولا کہ اللہ نے مجھے جہالت کفر کی بلا سے بچایا ہے. کتنے لوگ ہیں جنہیں اس کی معرفت حاصل نہیں، جاہل ہیں، کفر میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ نے مجھ سے میری آنکھیں لے لی، کوئی بات نہیں، اندھے بھی گزارا کر لیتے ہیں، جسم گل گیا کوئی بات نہیں، لیکن میں شکر ادا کر رہا ہوں کہ میرا ایمان سلامت ہے، میرا دین سلامت ہے، میرا اسلام سلامت ہے، میں مسلمان ہوں، میں اس کا کلمہ پڑھتا ہوں، میں اس پر اس کا شکر کر رہا ہوں. سبحان اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام خوش ہو گئے، اس کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرا، دست مبارک پھیرا، وہ صحت مند ہو گیا، آنکھیں بھی اس کو مل گئیں، صحت بھی اس کو مل گئی. اللہ کا نبی خوش ہو گیا کس بات پر؟ کہ اس نے دین کی، ایمان کی، کلمہ کی قدر کی ہے. اب مجھے بتاؤ کیا ہم دین کی قدر کر رہے ہیں؟ ایمان کی قدر کر رہے ہیں؟ کلمہ کی قدر کر رہے ہیں؟ آج ہمارا وقت کیسے گزر رہا ہے؟ ذرا سوچے تو صحیح، ذرا سوچے تو صحیح. آج اگر ہمیں، اس کو تو جذام کا مرض ہوا، وہ نابینا تھا، بیماریوں میں مبتلا تھا، فالج زدہ تھا. آج اگر ہمیں تھوڑی سی بیماری لگ جائے تو ہم ہائے ہائے گلے شکوے کرتے ہیں، اور جو اللہ کا ذکر تھوڑا بہت چل رہا تھا وہ بھی چھوڑ بیٹھتے ہیں اور گلے شکووں میں وقت گزار دیتے ہیں. کبھی ہسپتال میں جا کر دیکھو، تمہیں تو کوئی بیماری نہیں، وہاں تو برین ہیمریج کے مریض پڑے ہوئے ہیں، مرگی کے دورے والے وہاں تڑپ رہے ہیں. کینسر کے وارڈ میں جاؤ، کینسر کے مریضوں سے بھرے ہوئے ہیں وارڈ. آپ ٹی بی وارڈ میں جاؤ، ٹی بی کے مریض پڑے ہوئے ہیں. دمہ کے مریض کتنے ملیں گے آپ کو؟ دل کے بیماریاں، پورا ہسپتال دل کا ہے، ہر کمرہ بھرا پڑا ہے دل کے مریضوں سے. ہمیں چھوٹی موٹی بیماری لگ جائے، کبھی پوچھو اس سے جس کے گردے میں پتھری ہو اور چین نہیں آ رہا، ہمیں تھوڑا سا سر میں درد ہوا ہم گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں. کسی کے گردے سکڑ گئے، ڈائلیسس پہ لگا ہوا ہے، کسی کا پیشاب رک گیا، نالیوں سے پیشاب آ رہا ہے، کسی کی خوراک گلے سے نہیں جا رہی، نالیوں کے ذریعے ڈالی جا رہی ہے، کسی کی ریڑھ کی ہڈی کا مورا ہل گیا، بیٹھا نہیں جا رہا، وہ بستر پہ پڑ کے رہ گیا، کوئی یرقان کا مریض ہو گیا، کسی کی آنکھوں میں موتیا اتر آیا، کوئی طرح طرح کے بیماریوں میں مبتلا ہے. ہمیں چھوٹی موٹی بیماری ہوئے ہم ہائے ہائے کرے، لوگ اتنی بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہے. یہ تو مقام شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی بیماریوں سے بچا لیا اور ہمیں چھوٹی بیماری دی. اور اگر بڑی بیماری بھی دی ہوتی اور ایمان ہوتا تو ہم بار بار شکر کرتے، مولا ایمان تو سلامت ہے. آج لوگ جو ہے نا جی، آج لوگ اللہ سے ڈرتے صرف دوزخ کی وجہ سے. آج لوگ تسبیح پڑھتے، عبادت کرتے، نماز جنت میں جانے کے لیے. حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتی ہیں
یہ جو عبادات ہے نا یہ تو فرض ہیں، وہ معبود ہے، ہم عبد ہیں، کہ اگر اللہ جنت کو پیدا نہ کرتا تو کیا ہم اسے خدا نہیں مانتے؟ اگر وہ دوزخ کو پیدا نہیں کرتا تو کیا اسے معبود نہیں مانتے؟ کیا جنت کی وجہ سے سجدے کر رہے ہو؟ کیا دوزخ کی وجہ سے ڈر رہے ہو؟ کیا اس خدا سے، خدا کی بزرگی کو دیکھتے ہوئے عبادت نہیں کر رہے؟ آج ہمیں بھی سوچنا ہے، آج ہمارا شکر کرنے کا انداز بھی دنیا داروں جیسا ہے۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ والے شکر کیسے کرتے ہیں۔ ہم تو صرف اولاد کے ملنے پر شکر کرتے ہیں، بانڈ کھل گیا، دولت مل گئی، شکر کرتے ہیں۔ ہم تو جائیداد، مکان، پلاٹ کے ملنے پر شکر کرتے ہیں، صرف دنیا کی نعمتوں میں۔ کسی کو نماز پڑھنے کی توفیق ملی، اس پہ شکر کیا کسی نے؟ کوئی نمازی آپ کو ایسا ملا جو شکر کرتا ہو کہ اللہ کا شکر ہے فجر پڑھ لی، اللہ کا شکر ہے ظہر کی توفیق مل گئی؟ ایک رسم بن گئی ہے نمازیں بھی۔ عبادات پر شکر نہیں ہو رہا، خیر کے کاموں پر شکر نہیں ہو رہا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، ایک بار میں حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ یہاں گیا، رات آ گئی، اب سفر نہیں کر سکتا تھا، بی بی صاحبہ ایک کونے میں چلی گئیں، میں دوسرے کمرے کونے میں چلا گیا۔ ساری رات وہ شب بیداری کرتی رہی، عبادت کرتی رہی، ساری رات میں بھی اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ جب صبح وقت آیا فجر سے پہلے کا، وہ وقت پہنچا، فجر ہونے والی تھی، تو بی بی صاحبہ سے میں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے آج ہمیں عبادت کی توفیق دی ہے۔ شکر ادا کر رہے کہ اللہ نے ہمیں عبادت کی توفیق دی ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ نے فرمایا کہ بھئی یہ تو اللہ نے بڑا کرم کیا، بڑا انعام دیا، ہمیں شب بیداری کی توفیق دے دی، تو اب اس کا ہمیں شکر تو کرنا ہے، لیکن ایسے نہیں، اب میں جو شکر کروں گی شب بیداری کا وہ دن میں روزہ رکھ کر کروں گی، شکرانے کا روزہ رکھوں گی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے رات عبادت کی توفیق عطا فرمائی۔ ان کے شکر کا انداز یہ، اور ہمارے شکر کا انداز، ہم آتش بازیاں کرتے ہیں، اولاد ہو جائے ڈھول بجاتے ہیں، ہیجڑے نچواتے ہیں، ہم جناب اوٹ پٹانگ کام کرتے، غیر شرعی کام کرتے ہیں۔ شادی جو ہے یہ ایک نعمت ہے، شادی ہونے پر کتنے گناہ کیے جاتے ہیں، کتنے الٹے خلاف شرع کام کیے جاتے ہیں۔ عجب تماشا ہے، ذرا غور تو کرو، اگر کوئی کرکٹ میں سینچری بنا لے تو وہ سب کے سامنے میدان میں سجدے میں گرتا ہے، سجدہ شکر کرتا ہے، اور فرض نمازیں وہ قضا کر رہا ہوتا ہے، سارا دن ٹیسٹ میچ کھیلتا ہے، اس کی ظہر بھی قضا ہو جاتی ہے، ایوننگ میں ون ڈے کھیلتا ہے، فرض نمازیں قضا کر رہا ہے، اور سینچری بنانے پہ سجدہ شکر کر رہا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری یہ مثال؟ دلہن کو بنایا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے، اور جب ودا کیا جاتا ہے اس کے سر پر قرآن لے کر چلتے ہیں۔ قرآن کیا ہے؟ ہم نے تو قرآن کو رسم بنا لیا، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ قانون شریعت ہے، اس پہ اللہ کا کلام ہے اس میں، اور اوپر کو قرآن اور نیچے وہ دلہن جو ہے وہ منہ بھی کھلا ہوا، بازو بھی کھلے ہوئے، اور اس کو کزن آگے پیچھے، نام محرم آگے پیچھے، وہ قرآن کے سائے میں بے پردگی ہو رہی ہے۔ یہ عجب تم اپنی سوچوں پہ ماتم کرے، ہم یہ قرآن کا احترام کر رہے ہیں یا بے ادبی کر رہے ہیں؟ کوئی مر جائے تو جنازہ پڑھنے کے لیے تو آ جائیں گے، اور جب
جنازے کے بعد نماز عصر آئے، پھر کوئی وہاں سے گھر سے میت والے گھر سے اٹھ کے نہیں آ رہا۔ وہ جنازہ کیوں پڑھا تھا؟ اللہ کے لیے نہیں پڑھا، وہ اس رشتہ دار کو دکھانا تھا تیرے جنازے پڑھنے کے لیے ہم آئے، تیرے باپ کے جنازے کے لیے، تیرے بھائی کے جنازے کے لیے۔ ہم تو یہ عبادت لوگوں کے دکھلانے کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر اللہ کے لیے جنازہ پڑھ رہے ہوتے تو پھر فرض نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے۔ غور تو کریں، آپ غور تو کریں کہ آج ہمارا معاملہ کیا ہو گیا ہے۔ قومی ترانہ بجے سب خاموش، بڑے بڑے پروگرام ہو رہے ہیں، قومی ترانہ بجے سب خاموش، ادب سے کھڑے ہیں ہاتھ باندھ کے، اور اذان ہو رہی ہو، گانے بھی بج رہے ہیں، کاروبار بھی چل رہے ہیں، شور شرابہ ہو رہا ہے، اور یہ ترانہ کون سر نبی نے تمہیں دیا ہے؟ یہ تمہاری قوم کا ترانہ، اس کا ادب ہو، اور اللہ کا مؤذن اللہ کا نام لے کر پکارے، اس کا کوئی ادب ہی نہیں کر رہا۔ پہلے اذان ہوتی تھی، لوگ کام چھوڑ دیتے تھے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دور وہ تھا کہ لوہار نے ہتھوڑا اٹھایا یوں مارنے کے لیے، اذان کی آواز شروع ہوئی تو وہ مارتا نہیں تھا، وہیں سے سائیڈ پر رکھ دیتا تھا۔ درزی نے سوئی ڈالی کپڑے میں، پہلے ہاتھ سے سیتے تھے، سوئی ڈالی، اذان ہو گئی، یا پکڑ کے کھینچتا نہیں تھا دھاگا، وہیں رکھ دیتا تھا۔ اذان کا ایسا احترام تھا۔ پہلے لوگ اذان سن رہے ہوتے تھے، ریڈیو چل رہا بند کر دو، گھر والے کہتے تھے بند کر دو اذان ہو رہی ہے، اور اب ریڈیو کیا ٹی وی چلے، گانے چلے، کوئی ادب ہے؟ پہلے گھر کی خواتین اذان کی آواز سن کے سر کو ڈھانک لیتی تھی، اور اب اذان ہو کچھ بھی نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ پھر آپ بتاؤ ہمارا یہ طرز عمل ایمان کو بچانے والا ہے یا ایمان کی بربادی کی طرف لے جانے والا ہے؟ آپ غور کریں، ہمارے اپنے دوغلی پالیسی، دو رنگی چال، منافقانہ عمل، لوگوں کو دکھاتے ہم قرآن سے پیار کرتے اور قرآن کے سائے میں قرآن ہی کے خلاف چل رہے ہیں۔ یہ دو رنگی، یہ دوغلی پالیسی ہماری۔ اسلام نے تو بیوی کو حکم دیا شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرے، لیکن آج وہ بیوی، شوہر گھر میں روزانہ آتا، کوئی نہیں بنتی سنورتی، لیکن جب شاپنگ کے لیے جانا ہو، جب کسی کام سے باہر جانا ہو، شادی بیاہ میں جانا ہو، کسی تقریب میں جانا ہو، اب کس کے لیے بن سنور رہی ہے؟ شوہر کے لیے بنتی سنورتی تو وہ تو روز گھر میں آ رہا ہے۔ تو آج اسلام کے خلاف عمل ہو رہے ہیں۔ اے میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، کب تک ایسی دو رنگی زندگی گزاریں گے؟ کب تک اس طرح کی زندگی گزاریں گے؟ آخر کار مر جائیں گے۔ آپ مجھے بتاؤ، آپ کے بھی تو کتنے مرے ہیں؟ کسی کا باپ مرا، کسی کا بھائی مرا، کسی کا بیٹا مرا، کسی کا ماموں، کسی کا خالو، کسی کا چاچو، کسی کی نانی، کسی کی دادی، اتنے لوگ مرے ہیں۔ آپ کتنا ان کے قبروں پر جا کر قرآن خوانی کرتے ہیں؟ آپ کتنا ان کے قبروں پر جا کر بیٹھ کر فاتحہ پڑھتے ہیں؟ اب جب ہم مریں گے تو کیا ہماری اولاد، رشتہ دار، دوست یار ہماری قبروں پہ آ کے قرآن خوانیاں کریں گے؟ ہم ہی اپنے اعمال کا جواب دیں گے۔ تو ہم مرنے والے ہیں، ان قریب مر جائیں گے۔ تو اپنی قبر کی فکر کرو۔ اگر یہ کلمہ ساتھ گیا، ایمان ساتھ گیا، اسلام ساتھ گیا، قرآن ساتھ گیا، رسول اللہ کی نسبت و محبت ساتھ گئی، آپ کی غلامی ساتھ گئی، نو ٹینشن۔ پھر قبر جنت کا باغ ہے، تا حد نگاہ وسیع ہے، خوشبوئیں بھی ہیں، نور بھی ہے، اور وہاں جنت کی ہوائیں بھی ہیں۔
اور اگر خدا نہ خواستہ کلمہ پر خاتمہ نہ ہوا، اگر ایمان پر خاتمہ نہ ہوا، اسلام پر خاتمہ نہ ہوا، کتنے لوگ اسلام کے بغیر دنیا سے چلے گئے، تو اگر ایمان لے کر ساتھ نہ گئے، ایمان کے بغیر کلمہ کے بغیر مر گئے، تو پھر قبر میں رسول اللہ بھی کام نہیں آئیں گے۔ اس لیے کہ آپ کی شفاعت ایمان والوں کے لیے ہے، کلمہ والوں کے لیے ہے، بے ایمانوں کے لیے نہیں ہے۔ تو محترم بھائیوں، اس گھر کو سنوارنے میں کتنی زندگی لگا دی، کتنا سرمایہ لگایا، کتنی محنت سے کمایا ہوا مال لگایا اس گھر کو سنوارنے کے لیے، تو قبر کو سنوارنے کے لیے نیک عمل کب کریں گے؟ اللہ کو راضی کب کریں گے؟ اللہ نے اپنی رضا کو نیکیوں میں پوشیدہ رکھا ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے نیک اعمال کب کریں گے؟ گناہوں سے کب بچیں گے؟ یہ یہود و نصارہ کے فیشن سے کب جان چھڑائیں گے؟ ہندوؤں کے رسم و رواج سے کب منہ موڑیں گے؟ کیا مرنے کے بعد توبہ کریں گے؟ نہیں، آج ہی توبہ کر لیں، کوئی پتہ نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا کندھا پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابن عمر، جب صبح ہو جائے تو شام کا خیال دل میں نہ لانا، اور اگر شام مل جائے تو صبح کا خیال دل میں نہ لانا، صبح کی پلاننگیں نہ کرنا۔ اور ہم دیکھتے کتنے لوگ ہیں شام کو زندہ آتے ہیں، صبح مردہ، صبح گھر سے زندہ نکلتے، واپس ان کی لاش آ رہی ہوتی ہے، ہسپتالوں میں زندہ داخل کرائے جاتے ہیں، واپس میں لاش لائی جاتی ہے۔ تو ایک وقت ہم پر بھی آنے والا ہے، تو اللہ نے بڑا فضل کیا، ہمیں کفر سے بچایا، شرک سے بچایا، بت پرستی سے بچایا۔ اس نے ہمیں دین دیا، ایمان دیا، اسلام دیا، اور اپنے نبی کی غلامی دی۔ ہم اس کی قدر کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ غلام مصطفیٰ ہونا کوئی عام سی بات نہیں۔ نبی دعا کرتے رہے کہ یا اللہ ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا دے۔ غلام مصطفیٰ ہونے پہ رب کا شکر کر عاجز، غلام مصطفیٰ ہونا سعادت ہی سعادت ہے۔ تو اللہ نے یہ غلامی دی ہے، اس کی قدر کرو، غلام مصطفیٰ والے کام کرو، ان کے دین پر چلو، ان کے قرآن پر چلو، ان کی شریعت پر چلو، ان کی سنت پر چلو، ان سے محبت کرو، اور ان سے مدد مانگو اس ایمان کی سلامتی کی۔ اللہ کی تعالیٰ کی جناب میں بار بار دعائیں کرو، روزانہ دعا کرو، بار بار کرو کہ ہمارا ایمان سلامت رہے اور ہمارا دین سلامت رہے۔ اور یہ بھی میں کہوں، خالی ایمان پر سلامتی کی دعا نہیں، بلکہ ایمان پر عافیت کے ساتھ، خیریت کے ساتھ خاتمے کی دعا کرو۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے والد محترم نے ایک واقعہ اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے کہ ایک شخص ایمان پر خاتمے کی دعا کرتا تھا کہ یا اللہ مجھے ایمان پر موت دے دے، یا اللہ مجھے ایمان پر موت دے دے، یا اللہ مجھے ایمان پر موت دے دے۔ لیکن جب وہ مرا تو جل کر مرا، اور جب مرنے کے بعد فرشتے اسے بارگاہ رب العزت میں لے کر گئے، اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے بندے، تو ہم سے ایمان پر خاتمے کی دعا کرتا تھا تو ہم نے تیرے ایمان کی حفاظت کی، تجھے ایمان پر موت دے دی۔ اگر تو ہم سے ایمان پر عافیت و خیریت کی دعا کرتا تو ہم تجھے جلا کر نہیں مارتے، تو جل کر نہیں مرتا، خیریت کے ساتھ موت ملتی۔ تو لہذا ایمان پر بھی موت مانگو اور خیریت والی مانگو، عافیت والی مانگو۔ اللہ تعالیٰ کی جناب میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے، اپنے اولیاء کے صدقے، داتا حضور کے صدقے، غوث اعظم کے صدقے، شیخ بہاؤالدین زکریا کے صدقے، غزالی زماں کے صدقے، اپنے محبوب بندوں کے صدقے ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے۔
ہمیں اپنے محبوب کی غلامی میں زندہ رکھے، اسی پر موت عطا فرمائے، اور جو غلاموں کے کام ہیں وہ غلامانہ زندگی گزارنے کی توفیق بخشے، نبی کی شریعت پر سنت پر چلنے والا بنائے۔ الحمدللہ تبلیغ اسلامی کا یہ دینی ماحول اسی لیے یہی دعوت پیش کر رہا ہے کہ دین کی طرف بلا رہا ہے۔ اس کا تبلیغی مقصد ہے ہم سب دین کی فکر کرنے والے، دین پر عمل کرنے والے اور دین اسلام کی تبلیغ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام بن جائیں۔ تو آپ تبلیغ اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائیں اور اللہ کے دین پر عمل کریں، اللہ کے دین کی فکر کریں، اللہ کے دین کی تبلیغ کریں اور ایک سچے مسلمان بن کر زندگی گزاریں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق بخشے اور ہمارا خاتمہ بالخیر بالایمان فرمائے اور ہم سب کو اپنا پسندیدہ بندہ بنائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔